آیت نمبر ہے 128. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. عورتوں کے حقوق کے ضمن میں ایک سوال ہوا یتیم بچیوں کے متعلق، اور عام طور پر یہ سوال کی نوعیت یہ ہے کہ یتیم بچی ہے، والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ چچا کے زیر تربیت کفالت آ گئی، اب چچا کا بھی انتقال ہو گیا، اب چچا زاد بھائی وغیرہ ہوتے تھے، یہ لوگ بڑی زیادتی کرتے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی زیادتی کسی شکل میں ہوتی تھی. تو ان کے متعلق سوال ہوا کہ ہم کیا کریں. معاشرہ کیا کرتا تھا اس وقت؟ لوگ وراثت میں تو عورت کا حصہ تھا نہیں، مطلب تصور ہی نہیں تھا کہ عورت، بالکل منع کرتے تھے کہ عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس عورت کا مال ہے تو اس مال پر قبضہ کر لیتے تھے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت حسن جمال والی ہے، خوبصورت ہے، اس کو اپنے پاس روک لیتے تھے، شادی کر لیتے تھے. شادی کرنے کے بعد حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تھے، مہر کی تو ہماری اپنی وہ ہے، ہمارا تو مہر کا کوئی ذمہ داری ہماری ہے نہیں، مہر وغیرہ تو ہے نہیں، تو مہر وغیرہ بھی نہیں دیتے تھے. یا اگر بدصورت ہے تو رکھ لیتے تھے، نہ خود نکاح کرتے تھے نہ کہیں نکاح کرنے دیتے تھے. اب دیکھیں بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے، یعنی اس میں جب انسان ظلم پر آ جائے، زیادتی پر آ جائے، ناانصافی پر آ جائے، گناہ پر آ جائے، پھر گناہ کی کوئی شکل نہیں ہوتی. ایک مرتبہ آدمی کی نیت خراب ہو جائے نا کہ میں نے اس کام کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرنا ہے، اب پھر غلط کس طریقے سے وہ خود بخود غلط ہوتا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شکل، اس لیے کہ اس کی نیت ہی خراب ہے، بنانے کی ہے نہیں، بگاڑنے کی ہے. تو اس سے متعلق سوال ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہاں جواب دیا اختصار کے ساتھ. ایک مسئلہ ضمن اور بتایا کہ اگر مثال کے طور پر میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، چلتا رہتا ہے گھروں میں، کبھی کبھی یا تو بڑا اختلاف ہوتا ہے، چھوٹے نوعیت کے اختلاف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کو بتا رہے. فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اور اگر عورت خوف کرے، مِنْ بَعْلِهَا اپنے شوہر سے، نشوزاً بددماغی کا، او اعراضاً یا اعراض کا. بددماغی کا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج کا بڑا سخت ہے، بات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. او اعراضاً یا اعراض کا. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، گھر کا خرچہ نہیں دیتا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بچوں کی تربیت پر یا مثال کے طور پر جو گھر والوں کے حقوق ہے وہ ادا نہیں کرتا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، بس ان پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ صلح کر لے آپس میں، صلحاً صلح کرنا، آپس میں کچھ صلح کر لے، کوئی بہتر شکل بنا لے اس کو. والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. یعنی حتی الامکان شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھر کو توڑو مت،
اللہ کی طرف سے جب ایک رشتہ ہو گیا ہے تو آپ بہتر طریقے سے اب اس کو برداشت کرو. بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے مزاج ایک دوسرے سے بڑے مختلف ہوتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے. خصوصاً شریف خاندان والے بڑے برداشت کرتے ہیں. پھر عزت بہت بڑی چیز ہے، پھر مداری والے مسائل ہیں. پر میں والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے ہیں نفس بخل پر. عام طور پر جب حقوق کا مسئلہ آتا ہے میاں بیوی کا تو عورت کہتی ہے کہ میں اپنا حق کیوں چھوڑوں، مرد کہتا ہے میں اپنا حق کیوں چھوڑوں. یہ چیزیں ہوتی. تو فرمایا کہ مال سے بھی بسا اوقات بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ مال تو ہے ان چیزوں کے لیے، اگر آپ نے اس کو بہتر کاموں میں لگا دیے تو یہ مال ہے، نہیں تو یہ تو وبال ہے، آزمائش ہے. اگر مال آدمی نے کمایا ہے خیر کے سلسلوں میں کاموں میں لگ گیا، ہمارے مسائل بن گئے، ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہو گئی، وہ مال ہے. تو فرمایا کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیے گئے ہیں الانفس نفوس بخل پر. اس لیے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو گے. دیکھیں مردوں کو پہلے نمبر پر خطاب کیا، مرد کی ذمہ داری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو سب اللہ کو معلوم ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اب ایک آدمی نے مثال کے طور پر ایسا ہے کہ اس کی جو ہے وہ 102 بیوی، زیادہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے. یہ بعض ہمارے ساتھی یہاں ہیں نا، اس لیے آواز میں شروع ہو گئے. فرمایا کہ اگر بیویاں زیادہ ہے تو اس صورت کے اندر اب کیا کرے، اس لیے کہ انصاف کا مسئلہ بہت شریعت نے اس کا بڑا خاص خیال رکھا ہے. انصاف اس صورت میں اجازت دی ہے دوسرے نکاح کی کہ مکمل انصاف کر سکے، ورنہ اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے. انصاف نہ کر سکے تو شریعت نے منع کیا ہے. انصاف کر سکے تو ہے. اب اس صورت کے اندر حقوق کا مسئلہ ہے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم غور کرو ان الفاظ پر. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، لن جب فعل مضارع پہ داخل ہو جائے تو کس کا معنی ادا کرتا ہے؟ حال کا معنی نکل جاتے، مستقبل کا. مضارع کا جو کی گردان ہوتی ہے نا مضارع کی، تستطیعوا کا معنی تم تستطیعون کا سننے، تم طاقت رکھتے ہو یا رکھو گے، دونوں معنی ہیں. لیکن لن جب آ گیا رکھتے ہو والا معنی نکل گیا، ہرگز طاقت نہیں رکھو گے. ولن تستطیعوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف کرو، عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو، اگرچہ تم حرص کرو. ایک نام نہیں لیتا، ویسے تو کہنے میں کوئی ہے نہیں. ایک ساتھی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے دوسری شادی کا بڑا شوق ہے، آپ مجھے کوئی ایسی صورت بتاؤ. میں نے کہا مشکل ہے اس دور میں، انصاف نہیں کہا. آج اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ الفاظ سے غور کرو، گھر میں بیٹھو، تو اگر اللہ کرے بہتر صورت نکل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص اور لالچ کرو. فلا تمیلوا کل المیل، بس ایک مثال کے طور پر اگر ہو بھی جائے تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. معاملات 2 قسم کے ہوتے ہیں انسان کے. شادی بیاہ بھی معاملات کا حصہ ہے، نکاح، طلاق. معاملات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک معاملات ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری.
بعض معاملات ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھے، ہمارے اختیار میں، ہم جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں ظاہری طور پر۔ بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر، چونکہ مسئلہ یہاں پر نکاح طلاق، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 ہے۔ اب ایک تو ظاہری انصاف ہے، ظاہری انصاف یہ کہ خرچہ دونوں کا بالکل برابر، لباس بالکل برابر، لباس میں بھی جو ہے نا وہ ڈیزائن اور رنگ جو ہے دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، کبھی ایک کو ایک رنگ پسند آئے دوسرے کو دوسرا نہ آئے، رنگ بھی بالکل برابر ہو۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر گھر کا خرچہ ہے، جو بھی ضروریات ہیں، مسائل ہیں، ان کو بالکل انصاف کے مطابق تقسیم کرے۔ پھر یہ ظاہری معاملات ہے، یہ ہے انسان کے اختیار میں، یہ کر سکتے ہیں انسان نا، ظاہری انصاف کرنا چاہے کیوں نہیں کر سکتا یہ۔ اور ایک ہے دل کا میلان، یہ اختیار میں نہیں رہتا۔ اس معاملے میں اگر یہ دل کا میلان ایک طرف ہو جائے اور پھر بھی انسان ظاہر کا خیال رکھے، پھر بھی حقوق ہے، نان نفقہ ہے، لباس ہے، باقی چیزیں، اس میں بالکل برابر کا خیال رکھتے، اس کا مطلب یہ پھر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ جو معاملات انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت وقت، تو آپ کے نکاح میں جو ازواج مطہرات تھی وہ کتنی تھی؟ بیعت وقت 9، کل 11 تھی، لیکن بیعت وقت نکاح میں تھی وہ 9۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، یرید مودۃ عائشہ رضی اللہ عنہا، یا اللہ یہ جو میری تقسیم ہے یہ تو اس کا تو میں مالک ہوں، لیکن میرا مؤاخذہ نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ ساری انسانیت کو ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم زیادتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہنا، اور ایک ہے تصور کرنا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، یا اللہ میرا مؤاخذہ نہ فرما اس پر کہ جس کا جو ہے وہ، جس کے آپ مالک ہیں میں مالک نہیں ہوں۔ اس لیے کہ دل کا جو ہے نا، اندر کا، دلوں کا جو ایک میلان ہے، اندر دل کا جو اختیار ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ ہم کتنے کاموں میں دل کے سامنے، خواہش کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بظاہر ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کو وہ ہے کہ یہ جیسے ایک کام میں آپ خیانت کر سکتے ہیں اور آپ کا دل بار بار اس طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ دل آپ کے ساتھ نہیں ہے، دل خیانت کر رہا ہے اندر، لیکن پھر بھی آپ دل کی بات نہیں مانتے، یہ کمال ہے۔ ایک آدمی انصاف کرے، بالکل برابر رکھے، دل بھی برابر ہو، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ ایک طرف رغبت زیادہ ہو، میلان زیادہ ہو، اور پھر بھی آدمی انصاف کرے، انصاف کو ہاتھ سے جانے دے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ یہ تو میری تقسیم جو ظاہری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب غزوے میں تشریف لے جاتے تھے تو اس کو قرآن دازی فرماتے تھے، قرآن دازی، اس لیے کہ وجہ اس کی کیا قرآن دازی، اس لیے کہ غزوہ تو یہ نہیں ہے کہ روز آنا جا رہے ہیں، ہر ہفتے میں چکر لگ رہے، ہر مہینے میں چکر لگ رہے کہ بھائی اس میں بھی بھاری تقسیم کی جائے نا، نہیں ہو سکتا کہ بھائی اس مہینے میں یہ ہے، اس مہینے میں ان کی باری، نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اتفاقی واقعات ہوتے ہیں، اتفاقی سفر ہوتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں کسی بھی وقت، اور بہت کم سفر آئے زندگی میں، پورے 27 غزوات میں آپ گئے ہیں، یا عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے لے گئے، تو یہ تو اتفاقی واقعات اچانک سامنے آ گئے، موقع بنا، ماحول بنا، چلے گئے، یہ اختیار میں۔ اس لیے ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ سب کو جمع کر کے نام لکھ کے قرعہ ڈالا، سب کے نام، اور قرعہ ڈالنے کے بعد جس کا نمبر آیا ان کو لے کے نکلے۔ تو فرمایا کہ
ولو حرصتم، ہرگز تم انصاف نہیں کر سکو گے اگرچہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان. ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص لالچ کرو کہ نہیں میں تو کر لوں گا ہو جائے گا، پر میں ایک کام کر لو گے. فلا تمیلوا کل المیل، بس نہ جھک جاؤ تم مکمل جھک جانا ایک کی طرف. فتذروها کالمعلقہ، پس تم چھوڑو کس کو؟ دوسری والے کو، جس کے اوپر جو ہے نا وہ ترجیح دیے ایک کو. فتذروها، چھوڑ دو اس کو جس کے اوپر دوسری کو ترجیح دیے. کالمعلقہ، جیسے لٹکی ہوئی ہو، نہ اس کا خرچہ دے رہے، نہ نان نہ پکا دے رہے، نہ حقوق ہے، ہر چیز میں کوتاہی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظاہری انصاف برابر رکھو، اب اندر دل کا اختیار ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں. فتذروها کالمعلقہ. یہ دیکھیں، یہ ہے یورپ کے معاشرے میں یا کہیں ہو سکتا ہے. یہ اسلام کے حقوق ہے، قرآن کے حقوق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا دنیا کو. 4 بیویاں ہوتی ہیں، یعنی 9 بیویاں بیک وقت. اور ایسا انصاف کبھی بھی ازواج مطہرات کی طرف سے آپ دیکھیں. حالانکہ گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں باہر آ رہی ہے، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں ازواج مطہرات بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مثال کے طور پر تہجد یوں پڑھتے تھے، فلاں کام یوں کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتیں امت کو بتا رہے. آدھا دین ازواج مطہرات سے منقول ہے. گھریلو معاملات ہیں نا، اندرونی معاملات، بہت سارے مسائل ازواج مطہرات سے منقول. لیکن کبھی دیکھیں، حالانکہ عورت کی فطرت ہوتی ہے، آپ حدیث میں دیکھیں گے، ابھی وہ ٹائم نہیں ہے، عورت کی فطرت ہے، وہ بسا اوقات برداشت اس کی بہت کمزور ہوتی ہے. بعض باتیں کبھی غیر شعوری طور پر جذبات میں جلد بازی میں نکل جاتی ہے. لیکن دیکھیں بالکل کوئی ایسا تأثر احادیث میں، سیرت طیبہ میں، اسوہ میں نہیں ملتا کہ ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت ہو. یہ اس کو کہتے ہیں عورت کا حق. صرف عورت کے حقوق آواز لگانے سے کام نہیں چلتا، اس کو کر کے دکھانا یہ کمال ہے. فتذروها کالمعلقہ وان تصلحوا، اور اگر تم صلح کرو گے، وان تصلحوا، اگر تم صلح کرو گے، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فإن اللہ کان غفورا رحیما، پس بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا مانے صلح کرو گے؟ اس میں یہ شکل بھی آ جاتی ہے. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک کی طرف میلان زیادہ ہے اور دوسری طرف جو ہے توجہ کم ہے، مطلب وہ اللہ کے لیے برداشت کرے. ایسے بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات، یا مرد ہے مثال کے طور پر، ایسے اس میں دونوں پہلو لے، کیونکہ ایک عورت کے حقوق ذکر ہو اس پہلو کو لیے، اور نہیں کبھی کبھی مرد کی طرف سے مظلوم مرد ہوتا ہے. ایسے مسائل میں مظلوم بیچارہ مرد ہے. وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، پر مثال کے طور پر ایسی مسئلہ اس نوعیت کا ہو گیا کہ بالکل دونوں کا آپس میں چلنا بڑا مشکل ہو گیا، صورت نہیں بنتی. اب فیصلہ کر دیا کہ بھائی ہمیں الگ ہونا ہے، ختم. کبھی کبھی ایسی شکل بھی بنتی ہے. اگر علماء کی رہنمائی ہو اور مسئلہ پوچھ لیا جائے، نوعیت کو دیکھ لیا جائے، تو بسا اوقات یہ شکل ہے. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے ہر ایک کو، یعنی مرد میاں بیوی دونوں میں سے، من سعته، اپنی گنجائش میں سے. اگر انصاف کے ساتھ اور صحیح طریقے سے الگ ہوئے، حقیقت میں اس لیے کہ گھر نہیں چلتا تھا، مثال کے طور پر تو اس صورت میں الگ ہوا. ایک تو یہ ہے نا کہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، وہ الگ چیز ہے. ایک یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے الگ ہو گئے. فرمائے یغنی اللہ کلا من سعته، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غنی کر دیں گے اپنی گنجائش میں سے، بہتر انتظام فرما دیں گے اللہ. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ واسعا گنجائش والے ہیں،
حکیمن حکمت والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی چیزیں ہیں ساری. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکید کی تھی. وَصَّيْنَا ہم نے تاکید کی تھی اہل کتاب کو، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، ان کو بھی اس بات کی تاکید کی تھی. وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی تاکید کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بس تقوی اگر آ جائے نا تو میرے خیال میں ہمارے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. انسان اچھے کام نہ کر سکے نا زیادہ، نفل عبادات اور یہ فلاں فلاں، لیکن کم از کم تقوی والی زندگی ہو نا، اللہ کی نافرمانی میں کبھی شامل نہ ہو، غلط کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، ان سے بچے. نیک عمل تھوڑا ہو، پابندی کے ساتھ ہو. ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ جو پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو، تھوڑا تھوڑا عمل کرتے رہے پابندی کے. اور سب سے بڑی چیز یہ اللہ کی نافرمانی سے بچے. اللہ کی نافرمانی کیا کیا ہے؟ اب ان چیزوں کو تقوی کا لفظ سامنے رکھ کے کبھی اس پر غور و فکر کریں. تقوی یہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ تقوی کا ذکر پورے قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے. یہ دیکھیں نداءات الرحمن لأہل الایمان کتاب ہے میرے پاس، عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی میرے پاس رکھا ہے. نداءات الرحمن لأہل الایمان. اب تک میں 24 ہو گئے نا، 24 یا ایھا الذین آمنوا ہو چکے ہیں. 24 ہے. یہ سامنے آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ 25واں ہے. ابھی آپ کو انشاءاللہ گن کے دیتا ہوں میں اسی سے نمبر سے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی غلطی کی ہوگی، کس میں گنا ہے؟ قرآن میں، سادہ قرآن میں، اس میں کوئی بڑکی ہوگی نا، سفید میں 10 صفحے تفسیر کے چلتے پھر قرآن آ جاتا بیچ میں. ہاں تو آپ لے آئیں بعد میں بھی، ابھی دیکھیں گے. آج کے بعد جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائیں نا، نمبر لگا کے نوٹ کر لیا کریں انشاءاللہ. میری بڑی کوشش تھی، میں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ کمپیوٹر بھی چھوٹا خریدا. میں نے کہا یہ خاص چیزیں آپ کو دکھاؤں گا اس پہ کمپیوٹر پہ، اور یہ سارا جو ہے نا قرآن، لیکن اصل میں ٹائم اتنا کم ہوتا ہے اور عادت بڑا ہے. لیکن انشاءاللہ ایک دن تو کریں گے نا. تعلق تو قرآن سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ عزم ہمیں کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے. سب مسئلے ہمارے ختم، اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اصول ہے بس. اب دیکھیں قرآن کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے، سب مسئلے حل ہو جاتے. تو فرمایا کہ اہل کتاب کو بھی ہم نے وصیت کی تھی اور تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں. کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر ناشکری کی بڑی شکل ہے، ناشکری کی مختلف شکلیں ہیں. کفر کے کیا معنی؟ چھپانا، منعم کے، محسن کے احسان کو چھپانا، احسان کرنے والے کے احسان کو چھپانا، یہ کفر ہے، ناشکری ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ عام نعمتوں کی ناشکری شروع کرتے کرتے سب سے بڑا اس کا وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک. ناشکری کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے. تو فرمایا ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ لے بھی سکتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے، جو اللہ تعالیٰ دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں.
مجیبے سے بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. میں ایک جگہ ایک آدمی کے پاس کوئی اور اس کا ذکر کر رہا تھا کہ لگے بہت مطلب اس کا کام چلتا ہے, وہ بہت تکبر میں ہے اور پتہ نہیں کیا ہے, کیا بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. ویسے میں نے کہا دیکھو یہ کرنا نہیں چاہیے, باتیں ہو رہی تھی ہماری, میں نے کہا دیکھو ناشکری کبھی نہیں کرنا چاہیے. بس جو اللہ تعالیٰ ہی نے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منٹوں میں انسان کو ایسا کر دیتا وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوتا. اب وہ کیا ہوا اجی, اس کے رات کو اس کے دکان کو آگ لگی, بیٹھا ہوا تھا دکان میں, دکان کو آگ لگی, پوری دکان اس کی جل گئی, بیٹھ گیا خاموش. یہ تو انسان بیچارہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کہ کس ہوا کے دوش پر ہے. اللہ دکھاتے ہیں انه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا, وہی اللہ تعالی ہنساتے بھی ہیں رلاتے بھی ہیں, اور موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے. موت بھی کبھی کہ بالکل ایسے وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوتا. بڑا اچھا گھر ہے, بڑی اچھی زندگی ہے, ایک دم انتقال ہوا, پورا نظام تتر بتر ہو گیا. فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اور اللہ تعالیٰ ہے غنی. کیا معنی اللہ غنی؟ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے, تمہارے اچھے کاموں کی ضرورت بھی اللہ کو نہیں ہے. اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے, اللہ کو جو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا. اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے, حمیدن قابل تعریف ہے. اگر تم نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ خود تعریف کے قابل ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو دیکھو کتنی بار فرمائے, 3 بار فرمائے. اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز, کام بنانے کے اعتبار سے. وکیلن, کاموں کو بناتا اللہ ہے. ان یشاء یذہبکم, اگر اللہ تعالیٰ چاہے یذہبکم, تمہیں لے جائے, ختم کر دے تمہیں. ایھا الناس, اے لوگو, ویأتی بآخرین, اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے, تمہیں لے جائے, تمہاری جگہ کسی اور کو بسا دے. اللہ تعالیٰ کر سکتے نا. کتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں, صفحہ ہستی سے مٹ گئی, ان کی جگہ اور آ گئے, کوئی مشکل نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے, یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں ختم کر کے کسی اور کو لے آئے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا, ثواب کا, وہ دنیا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, دونوں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, بصیراً دیکھنے والا ہے. یہ مسئلہ ذکر ہو گیا میاں بیوی کے حقوق, عورتوں کے حقوق کے ضمن میں. کبھی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی. انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گواہی دینا, یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے. خوف خدا جس میں ہو نا, اصول خوف خدا, یہ اس لیے آگے گواہی کا ذکر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ کون سے نمبر پہ؟ دیکھیں کوئی بات نہیں, ٹائم تو ہے نا تھوڑا سا. آپ کہاں ہے کاغذ؟ اچھا دیکھیں, النداء الاول, النداء الاول پہلی ندا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, یہ ہے. نمبر 2, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ہاں اچھا کل کر لیں پھر, چلو ٹھیک ہے.
یہ 25واں نمبر ہے. یہ اختلاف ہو گیا, خطرناک اختلاف ہوگا. اس کا حل کیا ہے کل دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کل آپ اپنے پرچے مجھے اور کس نے لکھے ہیں؟ ہاں یہ آپ ان کے ساتھ ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 24واں ہے. چلو کل کر لیں. اور کسی نے نکالا آپ کے ساتھ 25واں؟ باقی حضرات خاموش ہے. چلے کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا, دیکھیں الفاظ پہ غور کریں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس میں کل میرے پاس ایک ساتھی آئے, کہنے لگے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم وہاں جاتے وہ کہتے ہیں کہ وہ حوالے دیتے ہیں قرآن حدیث میں ہے کہ عید میلاد النبی, آپ کہتے ہیں نہیں, ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا یار آپ دکان پہ جتنی توجہ دیتے ہو اس کی آدھی توجہ آپ نے کبھی دین پہ دیے, دین پہ دے دو تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. کہتے وہ دلائل دیتے. میں نے کہا دیکھو میرا وہ کہاں بیٹھیں گے, میں مکہ مسجد میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا نماز پڑھی ہوگی نا. میرا کہا جتنے گواہ لا سکتے ان گواہوں کے سامنے کہ ایک قرآن کی آیت یا حدیث لے آئے یا 4 اماموں میں سے کسی کا قول کہ یہ ہے, صحابہ کی زندگی سے ثابت کر دے, تابعین تبع تابعین کی زندگی سے, تو خیر کے میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ میں اس دن اعلان کر دوں گا, میں آپ سے زیادہ جوش خروش کے ساتھ بناؤں گا. وعدہ ہے, اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل. میں نے کہا جب اصول یہ ہے نا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, حدیث میں ہے نا کہ اگر کوئی اختلاف ہو نا, کوئی بھی اختلافی مسئلہ میاں بیوی کا بھی ہو سکتا ہے, آپس میں بھی, دین میں بھی ہو سکتے ہیں, دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں. اصول کیا ہے؟ جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے. اگر ہم دعویٰ کریں تو ہم دلیل لائیں گے, جو کہتے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں نا ثبوت کا, وہ دلیل لائے. تو میں نے کہا بھائی دلیل لاؤ. اگر میں آپ سب کے سامنے اعلان نہ کر دوں اس کے بعد میں انشاءاللہ بتیاں بھی لگاؤں گا, میں سب کچھ کروں گا, دل سے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں ویسے تو باتیں تو آپ لوگوں کی صحیح لگتی ہے, لیکن 12 میں نے کہا خدا کہتے ہم نے جو بچپن سے زندگی ہوئی, تو میں نے کہا بچپن سے آپ کو ایک ماحول ملا ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں, تو اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. مشرکین مکہ نے ایک بہت بڑا ماحول گزارا تھا مکہ مکرمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پہچانتے تھے, آپ 40 آ کے ایک دم مخالف ہو گئے. اس میں انہوں نے کہا ایک ماحول ہم نے گزارا ہے, پورا وقت ہم نے ایک ماحول میں, اور ہمارے آبا اور اجداد یہ کرتے آئے ہیں, ہم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. تو دیکھیں اس آیت پر غور و فکر کریں خود. انصاف اللہ کی بڑی نعمت ہے, یہ ہر انسان کے پاس اختیار میں ہے. میں کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. یہ دل اندر سے آواز دے گا, دل کچھ دن سوچنے کے بعد کہ صحیح ہے غلط ہے, صحیح ہے بالکل کریں گے انشاءاللہ, غلط ہے پھر بچنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یہ تو آپ کی پارٹی خراب ہو گئی. آپ تو آپ کی تو وہ کیا کہتے ہیں, حکومت خطرے میں پڑ گئی. نہیں پھر بھی دیکھیں گے. اصول یہ ہے, اصول یہ پھر بھی دیکھیں گے. آپ نے تحقیق کی, ہم آپ کی تحقیق کی قدر کرتے ہیں. آپ نے بیٹھ کے اس کو نکالا ہے, اور انشاءاللہ مل بیٹھ کے دوبارہ اس کو دیکھیں گے. صحیح, ایک دفعہ پھر بیٹھ کے آ جائیں, اور پھر کل ہم خود بیٹھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. کونو, الفاظ پہ غور کرے. کونو ہو جاؤ, ہو جاؤ. قوامینا, پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے. قوام کون سا صیغہ ہے؟ اسم مبالغہ. قوام, قوامون, قوامینا, پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے, یعنی ہمیشہ قائم رہو. کس چیز پر؟
بالقسط، انصاف پر. انصاف کا لفظ کتنا زبردست لفظ ہے. ہمارے ہاں نام تو بہت پیارے پیارے رکھ دیتے لیکن کام نہیں ہوتا کبھی. بالقسط، انصاف پر. شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو. شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید ان کی. گواہی دینے والے جمع ہے. للہ، اللہ تعالی کی رضا کے لیے. ولو علی انفسکم، الفاظ پہ غور دے کہ ولو علی انفسکم، اگرچہ گواہی تمہارے اپنے خلاف چلی جائے. اگر آپ کی غلطی ہو مانو. اپنی غلطی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہے. اب جیسے ایک نے انصاف کا تقاضا وہ کرتے ہوئے آپ نے بھی مان لی، تو آپ نے وقت سے پہلے مانی ہے، تحقیق کر کے پھر مانے. صحیح ہے. ولو علی انفسکم، اگرچہ اپنے نفوس کے خلاف گواہی چلی جائے. اول والدین، یا کہیں والدین کا مسئلہ ہے، والدین کے خلاف ہو. دیکھیں یہ کیوں کہا؟ ابھی میاں بیوی کے حقوق ذکر ہوئے. میاں بیوی کے حقوق میں یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ بیوی ہے، اس طرف سے ایک جو مرد ہے اس کی ساس ہے، وہ یہ بھی بڑے مسئلے آتے ہیں. آدمی بڑے امتحان میں تب آتے کہ ایک طرف والدہ والدین ہو، والدہ خصوصاً اور دوسری طرف بیوی ہو. اللہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ اگر ادھر جاتا ہوں تو والدہ ناراض ہو رہی ہے، ادھر جاتا ہوں تو بیوی صاحبہ ناراض ہو رہی ہے. انصاف. اللہ تعالیٰ فرما رہے انصاف. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے وہاں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے. ختم. آپ والدہ کو سمجھا دو کہ اگر والدہ کی طرف سے زیادتی ہے، کسی کی طرف سے زیادتی تو ہوگی نا. یہ تو نہیں کہ اب جس کی طرف ان کو کہہ دیں کہ بھائی اگر وہ کہے مثال کے طور پر والدہ کے دیکھیں یہ بیوی کو جو ہے نا بس یہ یوں ہے، ان کو کہیں کہ بھائی دیکھو اماں آپ کا مقام، مرتبہ، احترام، ادب سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. میں کبھی بیوی کی وجہ سے آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ کی طرف سے نا انصافی ہو تو میں نا انصافی کبھی نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر بیوی کے مطالبات ہے، کبھی ہوتے ہیں نا مطالبات، یوں کر دیا، یوں کر دیا، ڈانٹ دیا، فلاں کام کر دیا، فلاں کر دیا، صاف کہہ دے کہ بھائی انصاف انصاف ہے. آپ میری اہلیہ، آپ کے مجھ پر حقوق ہے، سب کچھ اللہ نے لگائے ہیں. آپ کے جو حقوق مجھ پر اگر میں ادا نہ کروں تو میں مجرم ہوں، لیکن آپ کے کہنے پر میں آ کر کے اپنی والدہ اور اپنے والدین کو وہ کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. جو غلط ہے اس کو غلط کہے. یہ نہیں کہ جھگڑا شروع کر دیں. غلط کو غلط کہہ دینا، مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں انصاف کے ساتھ. غلط کا ساتھ نہیں دینا. ہمارا غلطی کیا ہوتی ہے؟ لحاظ میں، مروت میں ہم غلط کا ساتھ دے دیتے ہیں، اس سے مسئلہ اور بگڑ جاتا ہے. اور ایک مرتبہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، غلط کو غلط کہنا پڑتا ہے ایک مرتبہ بس. اس کے بعد ہمیں پھر کبھی والدہ بھی کل نہیں کہے گی، نہ بیوی کل کہے گی کہ یہ کرو ایسے. مثال کے طور پر اویل والدین، یا والدین کے خلاف گواہی چلی جائے. والاقربین، یا قریبی رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. یہ اس لیے کہہ دیا کہ گواہی انصاف کے ساتھ دو. تو گواہی میں کبھی کبھی اگر انسان کی اپنی ذات آ جاتی ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ متاثر ہو، فرمایا تب بھی دو. والدین ہے، قریبی رشتہ دار ہے، گواہی دو اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گواہی دو. اگر عید میلاد النبی صحیح ہے بالکل بنانا چاہیے، لیکن کم از کم ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھو اور انصاف کی نگاہ سے غور و فکر کرو. دیکھو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے. ہمارے پاس تو سب دین ہوا ہے، اگر ہے اس میں بالکل کر مسلمان کو بنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو سب کچھ، سارے اعمال بیکار ہے. اس لیے صرف تو یہ باتیں یہ تو بڑی ناانصافی، یہ کہ درود نہیں پڑھتے، گستاخ ہے. یہ کیسے کہتے ہیں؟ مطلب ایک بات مشہور ہو جاتی ہے نا
کہ یہ درود نہیں پڑھتے. کیسے درود نہیں پڑھتے؟ مسلمان ہو درود نہ پڑھے؟ درود کس کو کہتے ہیں؟ جس کو میں درود کہوں یا جس کو اللہ کا نبی درود کہے؟ یا اسی طریقے سے کہتے ہیں نا گستاخ ہے. تو گستاخی کی شکل کیا ہے؟ کیا گستاخی کی ہے؟ گستاخ کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا جتنی تحریکیں چلی، قادیانی کی تحریک چلی، اس کے خلاف سب سے زیادہ قربانی دینے والے کون ہیں؟ اسمبلیوں میں اور باہر لڑنے والا بھٹو کے ساتھ کون تھا؟ اور 13.5 دن تک بحث کس نے کی ہے؟ 13.5 دن تک اسمبلی کے اندر بحث کس نے کی تھی؟ یہ عالم الدین کون تھا؟ عالم الدین کون تھا؟ اور اسی طریقے سے یہ جتنے یہ الحمدللہ فتح اللہ شاہ بخاری صاحب کی تقریر پہ گئے تھے نا، وہ جس نے مارا تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے کیا نام ہے؟ راج راج، وہی تھا راج، کیا نام ہے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس نے عیاش کہا کہ اتنی بیویاں رکھی ہوئی ہے. راج پتہ نہیں بھوپال تھا کون تھا؟ ہاں کیا؟ ہاں رجپال نام تھا. دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، یہ آپ تھوڑا سا میں چونکہ پورا میں آپ کو ایک انصاف کی بات کروں، انصاف کی گواہی دوں. ہم نے پورا ماحول کہاں گزارا ہے؟ بچپن سے لے کر اب تک کی پوری زندگی پر غور کریں، کتنی لاپرواہی میں گزارا ہے. تعلیم ہمیں ابتدا سے بچپن سے کہاں ملی، ذہن ہمیں کہاں ملا، معاشرہ ہمیں کون سا ملا، خاندان کس قسم کے، اس میں کیا شکلیں تھی. پوری زندگی دیکھے دین کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے لیا نہیں اب تک. جیسے سنجیدہ طریقے سے دین کو لینا ہوتا ہے نا، سمجھنا ہوتا ہے دین کو. اب ظاہر بات ایک آدمی نے پوری زندگی اس ماحول میں گزاری اور طرف شور شرابہ ہے، اس پہ دیکھو تو یہ چیزیں تو ہوتی ہے. لیکن ہر انسان کو اللہ نے انصاف دیا ہے، عقل دی ہے اور ماشاءاللہ سمجھ دی ہے. وہ انصاف کا فیصلہ کرنا چاہے کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتا ہے. انصاف کا فیصلہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتنے سخت آوازیں لگائی گئی تھی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں. قوم کے لوگوں نے کہا، اپنی قوم کے لوگوں نے، جنہوں نے 40 سال تک ان کو دیکھا. ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، مفتری کہا، کاہن کہا. یہ سب باتیں کہی یا نہیں؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ نہیں تھے نا. تو کم از کم ایک آدمی کہہ رہا ہے، جا کے معلوم تو کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز. یا مثال کے طور پر ہم خود دیکھیں، یہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا اتنا. مطلب پھر دیکھیں مثال کے طور، اب میں ایک مرتبہ گئے، ایک ہمارے استاد تھے، جون جولائی کے کورس انہوں نے کروایا تھا، تو میں وہاں گیا تھا اس کے ختم کے لیے، دعا کے لیے. مسجد سے نکلے، کافی ساتھی تھے. وہاں چوک ہے، چوک کے پاس آئے تو 3 لڑکے کھڑے تھے، ماشاءاللہ داڑیاں بھی ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ استاد جی ابھی دیکھے، آپ تماشا دکھاتے ہیں آپ کو. تو میں نے کہا کیا تم دیکھا؟ وہ 3 لڑکے، ایک ہماری طرف آ گئے گلی کی طرف، ایک سامنے جا کے بالکل جس گلی سے ہم گزرنا تھا وہاں کھڑا، اور ایک اسی جگہ کھڑا رہا. تو وہ ایک جو ہم جا رہے تھے تو گلی کے ہمارے سامنے کر کے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب چوک کے پاس سے گزرے تو کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب سامنے والے کے پاس گزرے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دیکھیے یہ پروپیگنڈا اور یہ چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، یا پھر یہ ذہن دیا جاتا ہے. اب ایک ساتھی مجھے کل کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ لوگ تو تقریروں میں یہ باتیں کرتے ہیں اور ہر جگہ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کافر ہے، گستاخ ہے. تو آپ لوگ تو لوگوں کی توجہ، تو میں نے کہا ہم بھی کہنا شروع کر دیں، ہم بھی یہ قرآن پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. تو پھر فرق کیا رہا ہے؟ آپ حضرات اتنے عرصے سے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ قرآن کے سامنے. کبھی میں آپ کو آج دعوت دیتا ہوں، کوئی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہونا آپ بالکل مجھے بتایا کریں، میں نہ چھوڑوں، مجھے بتاؤ. پھر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو، شریعت سے ہٹ کر کوئی کام ہم کریں، آپ بالکل بتائیں. اور میں بالکل اس پہ مجھے خوشی ہوگی، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی.
تو یہ ان چیزوں کو غور سے کبھی دیکھنا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے. یہ تو نہیں کہ ہمیشہ یہ دیکھیں آج ہم نے چھٹی نہیں کی اس لیے کہ عام طور پر چھٹی ایک تصور ہوتا ہے نا کہ سب چھٹی ہے تو ہماری چھٹی ہونی چاہیے. یہ اگر ہم اسی طریقے سے ماحول کے سامنے پڑے رہے نا تو برائی چلتی رہے گی، ہم تماشے دیکھتے رہیں گے، پھر تو کام بنے گا نہیں. جو ٹھیک ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، جو غلط ہے اس کو بند ہونا چاہیے. فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے. فرمایا گواہی انصاف کے ساتھ دو. ان یکن غنیا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، مال والا ہے، او فقیرا یا غریب ہے. مطلب کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے نا میں گواہی دوں گا یہ بڑا آدمی ہے تو یہ تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میرے لیے، میرا سلسلہ رک جائے گا، یا میرے خلاف کوئی رد عمل کر دے گا، وہ کچھ کر لے گا. غنی ان کا مطلب کوئی حیثیت والا آدمی ہے. او فقیرن یا غریب ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، گواہی میں دوں گا یار اس کے خلاف اس کا مسئلہ تو سارا خراب ہو جائے گا، غریب ہے. فرمایا نہیں، اگر آپ کو وہ ہے نا، اگر آپ کو ان کا احساس ہے فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے زیادہ قریب ہے، اللہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. فلا تتبعوا الہوا، پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور جو دل میں آیا وہ صحیح ہے، جو دل میں نہ آیا وہ غلط ہے. فلا تتبعوا الہوا، پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، کس بات؟ ان تعدلوا، یہ کہ تم اعراض کرو، صحیح گواہی سے، سچ گواہی سے اعراض کرو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم زبان کو دباؤ گے، تلو کا مطلب یہ سچی گواہی میں، انصاف کی گواہی میں الفاظ میں ہیرا پھیری کرو گے، زبان کو دبا دیا، کچھ اور نکالا، نہیں ایسا نہیں ایسا کچھ کہہ دیا. او تعرضوا، یا اصل مسئلے سے اعراض کر لیا اور مسئلہ بتا دیا کہ نہیں ایسا نہیں، جھوٹی گواہی دے دی. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ بھی اندھے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. دونوں انصاف ہے. ہاں عدل اور انصاف ایک ہی چیز ہو گئی نا، قسط اور عدل نہیں ایک ہی. عدل کے معنی انصاف، اردو میں ہم انصاف کہتے ہیں، قسط کے معنی بھی انصاف. الگ الگ الفاظ استعمال کیے، وہاں اپنے اعتبار سے وہاں تو گواہی دو، اور نیچے پھر یہ حق ہے کہ انصاف کو ہاں جانے مت دو ہاتھ سے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، پس تم پیروی نہ کرو خواہشات کی. کیا پیروی؟ خواہشات کی پیروی کی شکل کیا ہے؟ ان تعدلوا اصل میں یوں ہے، ان تعدلوا یا معرضین ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف سے اعراض کرو. یہ اصل میں یوں ہے، یہ کہ تم انصاف سے عدل سے، انصاف سے تم اعراض کرو. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. اگلی آیت کو دیکھیں، زبردست آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کون سا نمبر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علیہ. کیا معنی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ اللہ پر، رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے رسول پر اتاری ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری ہے، ان کتابوں پر بھی. اور جو انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کے دن کا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. کیا مطلب ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے ایمان لاؤ؟ اے دعوی کرنے والو، بالکل آج کل یہ لفظ بالکل، اے ایمان کا دعوی کرنے والو حقیقی مومن بنو.
واقعی مومن بنو. ہے نہیں؟ دعوے تو ہے لیکن حقیقت میں بڑی کمزوریاں ہیں. اللہ فرما رہے اور سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں ایمان میں سب سے پہلے نمبر پر انسان کا نظریہ اور ایمان ہے. ہم کیوں اتنے بڑے کمزور ہو گئے، ڈگمگا گئے، متاثر ہو گئے حالات سے، اور بہت زیادہ ستی ذہن ہمارا بن گیا ہے. بس زیادہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اور لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس ٹھیک ہے اپنا نماز پڑھ لی، دین کافی ہے، اتنی بڑی چیز کافی ہے. کیوں ہم دین کے بارے میں اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ وجہ یہ کہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا. ایمان بالغیب جو ہے نا، اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، اس یقین کے اندر کمزوری آ گئی. اب یہ باتیں ہمیں کمزور لگتی ہے. سب سے بڑی چیز ہے انسان کا نظریہ، انسان کی سوچ. سوچ جتنی بڑی مضبوط ہو، ایک آدمی ہے وہ عملی طور پر بڑا کمزور ہے، نماز میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، باقی چیزوں میں، لیکن نظریہ اس کا بڑا مضبوط ہے، اس کی سوچ، اس کا ایمان مضبوط ہے. یہ بڑی چیز ہوتی ہے نظریہ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، نظریہ مضبوط کا پورا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ مطلب اعمال میں دیکھو کوتاہی تو ہوتی ہے، اگر نماز میں نہ ہو تو کسی اور شکل میں جا کے ہو جاتی ہے. میں یہ کہنا یہ مطلب اس کا میں ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی، لیکن اعمال میں کوتاہی، کمزوری یہ تو قابل قبول ہے. قابل قبول کا مطلب اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی کا ایمان ہی کمزور ہو، اس کی سوچ کمزور ہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، قرآن کریم نے کمزور مسلمان کہہ لے یا منافق کہہ لے، اس کی پہچان کیا بتائے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کنارے پہ بیٹھ کے بندگی عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ منافقین 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، فجر میں بھی آتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن قرآن کہہ رہے منافق ہے. یا کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ بیٹھ کے بندگی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اچھائی بلائی پہنچے، خیر ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، بڑا خوش مطمئن رہتا ہے. لیکن مزاج کے خلاف کام آنے شروع ہو گئے، دین پر تکلیف آنی شروع ہو گئی، مسلمانوں پہ کڑے وقت آنے شروع ہو گئے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، آزمائش آ گئی تو اپنے چہرے کے بل پلٹ گیا کہ نہیں یار بھائی یہ تو تکلیفیں آ رہی ہیں، میں ان چیزوں میں نہیں ہوں، ان چکروں میں نہیں ہوں. کہتے ہیں نا یہ تو تکلیف آ گئی، آزمائش آ گئی، اور تکلیف آتی ہے تو یہ نظریے کی سوچ کی کمزوری یہ ہے کہ آدمی اگر اس طور کا ہو نا تو یہ نمازیں کبھی کبھی حالات چھڑا دیتے ہیں، پھر حالات ایسے آ جاتے کہ نمازیں پھر چھوٹ جاتی ہے. لیکن ایمان اگر مضبوط ہے نا تو پھر آدمی مشکل حالات میں ڈگمگاتا نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چونی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہتے ہیں جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. اقبال کہتے ہیں میں لرز جاتا ہوں جب میں مشکلات دیکھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے سامنے مشکلات ہے، پھر تو تکلیف تو آتی ہے نا. حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے. یا مثال کے طور پر کبھی کبھی مفادات کی بات آ جاتی ہے، انسان کی اپنی ذاتی مفادات آ جاتی ہے، وہ رکاوٹ بنتی ہے، اس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. یہ سب چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعوی کرنے والو، زبان سے ایمان کا دعوی کرنے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، سچ مچ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اتاری ہے اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر، ان کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہے اس سے پہلے. ومن یکفر باللہ، اور جو انکار کرے اللہ کا
وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کی کتابوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کبھی زبان سے ہوتا ہے کبھی عمل سے ہوتا ہے. زبان سے کہہ رہے میں مسلمان ہوں لیکن مرضیاں اپنی چلاتا ہے ہر جگہ. ایسے بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا قسم کھا کر کے وہ کرتے ہیں اور اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. کورٹوں میں آپ جا کے دیکھیں, حکمرانوں کو دیکھیں, معاملات میں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھیں, بڑے قسمیں کھاتے ہیں. نہیں, خدا کی قسم ایسا نہیں, میں نے بالکل ایسا ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو عملاً اللہ فرما رہے نا کہ زبانی مسلمان مت بنو, عملی مسلمان بنو. فرمایا کہ جو اور آخرت کے دن کا انکار کرے فقط ضل ضلالا بعیدا, پس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.